السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں۔ اہل حدیث کے جو عقائد و نظریات ہیں انہیں ہم اور آپ کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کس طریقے کی سوچ رکھنے والے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اہل حدیث حضرات کے ہاں صحابہ کا قول و فعل حجت نہیں، مگر یہ اکثر عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے فہم پر قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس تحریر میں ہم آپ کو دکھائیں گے صحابہ اکرام کے بارے میں غیر مقلدین اہل حدیثوں کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کتابوں کے نام بھی بتلاتے رہیں گے۔ تو غور سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، غور سے اس ویڈیو کو سن لیجئے، پوری بات آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اور پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ چلیے دوستوں، میں آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں ان کے عقائد و نظریات۔ نمبر 1، خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا بدعت ہے۔ یہ ان کی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ 110 میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثانی مقرر کرنا اصل اسلام کے خلاف تھا۔ طریق محمدی صفحہ 83۔ نمبر 3، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صاف صاف موٹے مسائل میں غلطی کی۔ طریق محمدی صفحہ نمبر 54۔ نمبر 4، روزمرہ کے مسائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخفی رہے۔ طریق محمدی صفحہ نمبر 55۔ نمبر 5، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ تیسیر الباری صفحہ 169 جلد نمبر 7۔ نمبر 6، ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کا کلمہ نہیں پڑھا جو ان کی بات مانے۔ فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252۔ نمبر 7، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سے مسائل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252۔ نمبر 8، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل نہ قابل حجت ہے نہ واجب العمل۔ فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252۔ نمبر 9، متع سے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع نہ کرتے تو کوئی زانی نہ ہوتا۔ لغات الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186۔ نمبر 10، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ حجت نہیں۔ فتاوی ستاریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65۔ نمبر 11، اجتہاد عمر رضی اللہ عنہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ تیسیر الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 170۔ نمبر 12، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل قابل حجت نہیں۔ فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233۔ نمبر 13، اذان عثمانی رضی اللہ عنہ بدعت ہے اور کسی طرح جائز نہیں۔ فتاوی ستاریہ جلد نمبر 3 صفحہ 87، 86 اور 85۔ نمبر 14، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خود ساختہ خلافت کا 4-5 سالہ دور امت کے لیے عذاب خداوندی تھا۔ صدیقیہ کائنات صفحہ 237۔ نمبر 15، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امت نے سکھ کا سانس لیا۔ صدیقیہ کائنات صفحہ نمبر 237۔ نمبر 16، آپ رضی اللہ عنہ دنیا سبعیت شیعت کے منتخب خلیفہ تھے۔ صدیقہ کائنات صفحہ 237۔ نمبر 17، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں آپ علی رضی اللہ عنہ حصول خلافت کے خیال کو اپنے دل میں پروان چڑھانے میں مشغول تھے۔ صدیقیہ کائنات صفحہ نمبر 237۔ نمبر 18، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 3 طلاقوں کو 3 کہنے کا فیصلہ غصے کی بنیاد تھا۔ تنویر الآفاق فی مسئلہ الطلاق صفحہ نمبر 103۔ نمبر 19، خلفائے راشدین نے قرآن و سنت کے خلاف فیصلے دیے اور امت نے اس کو رد کر دیا۔ تنویر الآفاق فی مسئلہ الطلاق صفحہ نمبر 107۔ نمبر 20، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے 2 آیات اور کئی احادیث کو پیش کیا گیا، مگر انہوں نے مصلحت کی وجہ سے نہ مانا۔ تنویر الآفاق صفحہ نمبر 108۔ نمبر 21، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ معتبر نہیں۔ شمع محمدی صفحہ نمبر 19۔ نمبر 22، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ لغات الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36۔ نمبر 23، معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ شریر تھے۔ لغات الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36۔
نمبر 24، اسلام کا سارا کام معاویہ رضی اللہ عنہ نے خراب کیا، لغات الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104۔ نمبر 25، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول حجت نہیں، تیسیر الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 100۔ نمبر 27، صحابی رضی اللہ عنہم کا قول حجت نہیں، فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340۔ نمبر 28، موقوفات اقوال و افعال صحابہ رضی اللہ عنہم حجت نہیں، رسالہ عبد المنان صفحہ 14 اور 81، 84، 85، 59۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی درائے سمجھ معتبر نہیں، تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44، شمع محمدی صفحہ نمبر 19۔ نمبر 30، بعض صحابہ عنہم فاسق تھے، نزل الابرار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94۔ نمبر 31، متاخرین علماء صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل ہو سکتے ہیں، ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 90۔ نمبر 32، صحابہ اکرام اور فقہاء رحم اللہ کے اقوال گمراہ کن ہیں، فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247۔ نمبر 33، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم حجت نہیں، عرف الجادی صفحہ 44، 58، 80، 101، 207۔ نمبر 34، صحابہ اکرام کی فہم معتبر نہیں، الروضۃ الندیہ صفحہ نمبر 98۔ نمبر 35، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی 34 دیانتداری کوچ کر گئی، لغات الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160۔ نمبر 36، مسئلہ طلاق میں سنت محمدی کو چھوڑ کر سنت عمری کی طرف لوٹنا کفر ہے، حدیث خیر و شر صفحہ نمبر 150۔ تو دوستو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ حضرات کو بھی بتلائی ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے فہم پر قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، جبکہ آپ کو اس ویڈیو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی خیانت کرتے ہیں اپنی بات کے اندر، اور صحابہ کے بارے میں کیا کیا ان کے عقائد ہیں، کیا کیا نظریات ہیں۔ اللہ رحم کرے، انہیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا ان کے متعلق کیا کہنا ہے، ان کے اقوال و نظریات کے متعلق نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں اسی طریقے کی ویڈیوز اور بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔